یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے چھٹے پارے کے 10ویں رکوع کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، آج اگر کسی شخص کو اس کے گاؤں کا نمبردار کہہ دے کہ تو ایماندار ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی کو شہر کا امیر کہہ دے کہ تو ایماندار ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو کوئی وزیر کہہ دے کہ تو ایمان والا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو ملک کا بادشاہ کہہ دے کہ تو ایمان والا ہے تو بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، خوش بختو، ناز کرو اپنے مقدر پر، اپنی قسمت پر، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر کہ تمہیں ایمان والا کہہ کر پکارنے والا کوئی کسی گاؤں کا نمبردار نہیں، کوئی دنیا کا وزیر نہیں، کوئی دنیا کا امیر نہیں، کوئی ملک کا بادشاہ نہیں، بلکہ دونوں جہاں کا خالق و مالک رازق اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، بلکہ 88 مرتبہ اس پیارے لقب سے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اے ایمان والو، اب کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی دیوبندی ہو یا کوئی غیر مقلد ہو، کسی جماعت سے، کسی فرقہ سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر شخص خود کو ایمان والا سمجھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے ہمارے اللہ، تو بیان فرما کہ ایمان والا کون ہے۔ اے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی فیصلہ فرما دے کہ ایمان والا کون ہے، اس لیے کہ یہاں تو ہر شخص خود کو ایمان والا سمجھتا ہے۔ تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تو اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، وہ ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک آپس کے اختلافات میں تمہیں حاکم نہ بنائے۔ تو ایمان والا وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، ان کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرات گرامی، فرمان خداوندی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ ایمان والا وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم دو عالم مانے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں سب سے زیادہ محبوب جانے۔ تو اب ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی شے کا مالک و مختار نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت نہیں رکھتے، ایمان والا ہونا تو بڑی بات ہے، وہ تو انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، جو ان پہ صدقے نہیں نثار نہیں، جو ان پہ صدقے نہیں نثار نہیں، خدا کے بندوں میں وہ بندہ شمار نہیں۔ ایمان والا وہ ہے
جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں، مخلوق خدا میں، والدین اور اولاد اور اپنی جان سے زیادہ عزیز اور افضل و اعلیٰ جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی خوش نصیبوں سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور رفتوں کا اعتراف کرنے والو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو اور اپنے خالق و مالک کا قرب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ توجہ چاہوں گا، وسیلہ کو تلاش کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نماز وسیلہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی حضوری حاصل کرنے کے لیے روزہ وسیلہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حج کی ادائیگی وسیلہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ خیرات وسیلہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ زکوٰۃ وسیلہ ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وسیلہ ہے، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وسیلہ ہے، اور اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنا وسیلہ ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، نیک اعمال یقیناً بارگاہ خدا بندی کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن آپ آیت کریمہ کی ترتیب پر غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کی دولت سے اپنے سینے کو منور کر لیا ہے، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی پرہیزگاری اعمال صالحہ ہی کی ادائیگی کا تو نام ہے۔ تقوی حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کو کہتے ہیں۔ پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو غور فرمائیے، عمل صالح یعنی تقوی پرہیزگاری کا تو پھر ذکر ہو گیا، جو وسیلہ ڈھونڈنے کے متعلق حکم ہو رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ وسیلہ کوئی اور چیز ہے۔ آیت کریمہ کی ترتیب سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں اپنا قرب حاصل کرنے کے 4 درجے بیان فرمائے۔ کتنے درجے؟ 4 درجے۔ ایمان سب سے پہلی شرط ہے، اس لیے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دوسرا پرہیزگاری، تقوی یعنی نماز، روزہ، اعمال صالحہ کی ادائیگی۔ تیسرا وسیلہ کی تلاش، اور چوتھا جہاد فی سبیل اللہ، خواہ وہ جہاد میدان جنگ میں کافر اور مشرک کے درمیان اللہ اور اس کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے، یا پھر اپنے نفس امارہ کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ تو بہرحال وسیلہ عمل صالح کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کے تلاش کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ ہم وسیلہ سے مراد اللہ والوں کو لیتے ہیں، اور ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ کسی اللہ والے کو تلاش کرو، اس کی بارگاہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے طریقہ اور وسیلہ سیکھو۔ ہمارے عقیدے کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو وسیلہ کا مفہوم ہم نے بیان کیا ہے، وہی مفہوم وسیلہ کے منکرین کے پیشوا نے بھی بیان کیا، اس لیے کہ حق ایک ایسی لازوال طاقت ہے جس کو دبایا نہیں جا سکتا، سچ اپنا آپ منوا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جھوٹ بولنے والے کے منہ سے غیر ارادی طور پر سچی بات نکل جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی گاؤں کے ایک مکان پر چور چوری کی نیت سے چھپا ہوا تھا۔ رات کے وقت اس نے کچھ سامان چرایا اور اس کو ایک گٹری میں باندھ لیا اور چپکے سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ دروازے کو گھر والوں نے تالا لگایا ہوا تھا۔ اس نے تالا توڑنے کی بجائے آسان راستہ یہ سوچا کہ میں دیوار پھلانگ کر یہاں سے گٹری سمیت نکل جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے اس مکان کی ایک چھوٹی سے دیوار پر سامان
سے بھری ہوئی گٹری رکھی اور پروگرام یہ بنایا کہ میں دیوار کو پھلانگ لگا کر مکان سے باہر چلا جاؤں گا اور پھر آسانی سے اس چرائے ہوئے مال کی گٹری لے کر چلا جاؤں گا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، پہلے وہ گٹری دیوار پر رکھی اور خود دیوار سے باہر نکلا۔ اب جو اس نے گٹری اٹھانے کے لیے ہاتھ لگایا تو اس کے سر پہ آنے کے بجائے واپس اسی مکان کے اندر گر گئی جہاں سے اس نے لے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ تو مکان کے رہنے والوں نے رات کے وقت جب اس گٹری کے گرنے کی آواز سنی تو بیدار ہو گئے، جاگ گئے۔ تو چور صورتحال کے پیش نظر وہاں سے فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ گھر والوں نے جب اپنا باندھا ہوا سامان دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ چور نے اپنے برے ارادے کی تعمیل سے وہ بچ گئے، نہیں کر سکا۔ صبح ہوئی تو گھر والوں نے سوچا کہ بے شک چور ہمارے مال کو لے جانے میں کامیاب تو نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ آئے یا پھر کسی دوسرے گھر میں چوری کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ گاؤں کے تمام لوگوں کو جمع کیا جائے اور صورتحال انہیں بتا کر چور کا سراغ لگانے کی کوشش کی جائے۔ تو سارے گاؤں والوں کے بااثر لوگوں کو جمع کیا گیا۔ اتفاقاً جو چور تھا وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، وہ بھی اس میں موجود تھا، اسے بھی بلایا گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نہ گیا تو لوگ مجھ پر شک کریں گے، چنانچہ وہ بھی پنچایت میں پہنچ گیا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ کسی نے کہا کہ چور مکان کے آگے سے آیا ہوگا، کسی نے کہا کہ چور پیچھے سے آیا ہوگا، کسی نے کہا کہ چور دن میں آ کر چھپا ہوگا، کسی نے کہا کہ نہیں رات کو آیا ہوگا، کسی نے کہا کہ ان کے قدموں کے نشان دیکھنے چاہیے۔ غرض کہ جو جس کے ذہن میں آیا اس نے کہا۔ تو بات چلتے 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 چور تک آ گئی۔ اہل پنچایت نے اس سے کہا کہ جناب تمہارے خیال کے مطابق یہ واقعہ کیسے ہوا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میرے خیال کے مطابق چور نے گھر کا جو ساز و سامان چوری کی نیت سے چرایا تھا اسے ایک گٹری پر باندھا اور پھر تالا نہیں توڑا تاکہ گھر والے بیدار نہ ہو جائے۔ اس نے گٹری باندھ کر دیوار پر رکھی اور پھر میں باہر آیا اور گٹری اندر گر گئی۔ تو دیکھا سچی بات منہ سے نکل گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وسیلہ کا مفہوم ان کے پیشوا سے پوچھتے ہیں جو وسیلے کے سرے سے انکار کرتے ہیں۔ وہابیوں کے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب صراط مستقیم میں وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تشریح و تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اہل سلوک اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں۔ بس حقیقی نجات کے لیے مجاہدہ سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے، اسی واسطے رہبر کے سوا راستہ پا لینا نہایت نادر اور کامیاب ہے۔ تو وہابیوں کے پیشوا کی اس تفسیر سے ثابت ہوا کہ وسیلہ سے مراد مرشد کی ذات ہے۔ بغیر پیر کامل کے اللہ تک رسائی مشکل ہے۔ یہی عقیدہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ دیکھیے نماز میں ہر کوئی پڑھتا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ ہر شخص نماز میں یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ میں بھی یہی پڑھتا ہوں، آپ بھی یہی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھو کوئی فن، کوئی علم بغیر استاد کی رہنمائی کے نہیں آ سکتا۔ علم سیکھنے کے لیے کسی معلم کے پاس جانا پڑے گا، طب پڑھنے کے لیے طبیب کے پاس جانا ہوگا، ادب سیکھنے کے لیے کسی ادیب کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا، کتابت سیکھنے کے لیے کسی کاتب کے پاس جانا پڑے گا، خطابت کے اصول کے لیے کسی خطیب کے پاس حاضر ہونا پڑے گا، قرآن کریم پڑھنا ہو تو کسی قاری کے پاس جانا ہوگا، علم تفسیر پڑھنا ہو تو کسی مفسر کے پاس جانا ہوگا، علم حدیث پڑھنا ہو تو کسی محدث کے پاس جانا ہوگا، فقہ پڑھنا ہو تو کسی فقیہ کے پاس جانا ہوگا، اور اگر معرفت الہی حاصل کرنی ہو تو کسی عارف باللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ انسانی جسم بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جانا پڑتا ہے، اور اگر انسان روحانی طور پر بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروانے کے لیے دل کے طبیبوں یعنی اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کے راستے پر چل جس نے ہماری طرف رجوع کیا۔ تو حضرات گرامی، جب بندہ کی روح بیمار ہو جاتی ہے تو وہ بارگاہ خدا بندی سے دور ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا قرب اور حضوری حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کے ساتھ کسی مقبول بارگاہ کی سنگت و رفاقت ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ شیطان نے جگہ جگہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں، وہ قدم قدم پر طالب مولا کو بہکانے کی کوشش میں ہماتن مصروف ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ شیطان لعین کی فریب کاری سے بچنے کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سفر کیا جائے تاکہ سلامتی سے منزل مقصود تک پہنچ سکے اور ابلیس کی عیاری اور مکاری سے محفوظ و مامون رہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمنا در دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ تو حضرات گرامی، اللہ والوں کی سنگت و رفاقت بندے کو اللہ والا بنا دیتی ہے، نیکیوں کی صحبت نیک کر دیتی ہے، صاحب اکرام لوگوں کی صحبت بندے کو عزت والا بنا دیتی ہے۔ اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ خانہ کعبہ کے غلاف کو اس لیے نہیں چومتے کہ وہ ریشمی اور قیمتی کپڑے سے تیار کیا گیا ہے، بلکہ وہ عزت اور توقیر والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کے ساتھ دیوار کی سنگت اسے نصیب حاصل ہے۔ آپ بطور مثال سمجھاتے ہیں کہ میں نے ایک روز اپنے محبوب کے ہاتھوں میں سے ایک مٹی اپنے ہاتھ میں لی جو بڑی خوشبودار تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اے مٹی تو خوشبودار کیسے ہو گئی؟ تو مٹی نے جواب دیا کہ میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، لیکن ایک مدت پھول کے پاس بیٹھی ہوں، یہ کمال میرا نہیں بلکہ میرے ہم نشین کا جمال ہے جس نے مجھ پر اثر کیا ہے۔ تو حضرات گرامی دیکھیے، اصحاب کہف کا کتا جو نیکیوں کی صحبت سے عزت پا گیا اس لیے کہ وہ اللہ والوں کی غار کے دروازے پر بیٹھا رہا، قیامت کے دن شکل انسانی میں اٹھایا جائے گا، سادہ پانی پھولوں کی صحبت میں رہ کر عرق گلاب بن جائے، انسان اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی مجلس میں بیٹھ کر مقبول بارگاہ الہی سے اپنا تعلق قائم کر کے ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر در نایاب بن جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے عارف کامل تھے، آپ کا مناظرہ ایک دہریہ سے ہو گیا، آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کے ہونے پر کئی دلیلیں پیش کی، مگر اس بدبخت ناقص العقل دہریہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ کفر کی تاریکیوں میں غرق ہونے کی وجہ سے اس بدبخت کا دل نور ہدایت کی شعاعیں کو جذب نہیں کر سکا۔ آخرکار طے یہ پایا کہ آگ جلا کر مالک بن دینار کا ہاتھ دہریے کے ہاتھ کے ساتھ ملا کر آگ میں داخل کر دیا جائے، پھر جس کا ہاتھ جل گیا وہ جھوٹا، جس کا صحیح سلامت رہا وہ سچا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، مگر آگ نے نہ تو خدا کے ماننے والے کو ہاتھ کو جلایا اور نہ ہی منکر کا ہاتھ جلایا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ صورتحال کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا کریم، میں تیرا ماننے والا یہ دہریہ منکر، میں تیری بارگاہ عالیہ میں جھکنے والا یہ دہریہ متکبر، میں وفا والا یہ جفا والا، میں تیرا نیاز مند یہ تیرا باغی، میں حق پرست یہ باطل پرست۔ مولا کریم کیا وجہ ہے کہ آگ نے دہریے کے ہاتھ کو کیوں محفوظ رکھا ہے؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ آگ نے دہریہ کو ہاتھ کو اس لیے نہیں جلایا کہ اللہ کی شان رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ جو ہاتھ میرے مقبول بندے کے ہاتھ سے ملا ہو اسے آگ جلائے۔ تو حضرات گرامی، اگر کسی منکر کا ہاتھ اللہ والے کے ہاتھ سے مل جائے تو اسے دنیا کی آگ نہیں جلاتی، تو پھر جو مومن مسلمان ہو اور اپنا ہاتھ محبت سے اللہ والے کے ہاتھ میں دے دے تو کیوں نہ نار جہنم سے آزاد ہوگا۔ تو اللہ والوں کی مجلس اور ان کی محفل میں حاضری یقیناً اصول برکات و حسنات اور ترقی درجات کا ذریعہ ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت بخشش کا حقدار بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں تاکہ کہیں ذکر کرنے والوں کی محفل کو پائے تو ان میں شریک ہو جائے۔ جب انہیں کہیں اللہ اللہ کرنے والے نظر آتے ہیں تو سارے فرشتوں کو جمع کر لیتے ہیں، اور اس قدر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ آسمان دنیا تک اسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ وہ تیرے ذکر میں تیری تسبیح پڑھنے میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تیری قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو پھر بہت زیادہ تیری تسبیح کرتے، بہت زیادہ تیری ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کچھ مانگتے بھی تھے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ سے جنت کے طلبگار تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ خدا کی قسم انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو بہت زیادہ طلب اس کے کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ خدا کی قسم انہوں نے دوزخ نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ پھر وہ اس دوزخ سے بہت ہی ڈرتے اور بہت تیری ذکر کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو کسی اور حاجت کے لیے آیا تھا، یعنی اس کی نیت محفل ذکر خدا میں شمولیت کی نہیں تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی مجلس والے ہیں کہ ان میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ والوں کی محفل میں ذکر کی نیت کے بغیر بھی بیٹھنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش سے محروم نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب بن جاتا ہے، خواہ وہ کسی اپنے ذاتی غرض کے لیے آیا ہو، اور جو ان سے بارگاہ خدا بندی میں قرب حاصل کرنے کا سبق لینے کے لیے آیا ہو، جو معرفت الہی کا طریقہ و سلیقہ سیکھنے کے لیے آیا ہو، جو ان حق پرستوں کی ارادت و محبت لے کر آیا ہو، تو وہ کیوں نہ دین و دنیا میں کامیاب اور کامران ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق، اپنا نسبت قائم کر کے اس کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو تاکہ تمہیں راہ ہدایت میسر ہو سکے، وگرنہ علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرشد کامل کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے، اور عوارف المعارف میں ہے جسے جیسے پودا بغیر باغبان کے نشو و نما تو پا جائے گا اور اس میں پتے بھی نکل آئیں گے لیکن پھل نہیں آئے گا۔ تو حضرات گرامی جیسے مالی کے بغیر باغ میں پھول نہیں کھلتے، اسی طرح مرشد کامل کی توجہ کے بغیر انسان وصول الی اللہ کی منزل کو نہیں پا سکتا۔ باغبان کی نگاہ باغ کو آباد کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ والے کی نظر دل کی بستی کو آباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی نگاہوں کی طاقت کا منکر قدرت خدا بندی کا منکر ہے، اس لیے کہ سانپوں میں ایک ایسی نسل کا سانپ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی انسان کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی ایک ہی زہریلی نظر سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر اس برے سانپ کی نظر میں اتنی قوت موجود ہے کہ وہ برباد کر سکتی ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ والوں کی ایک نظر میں بھی اتنی قوت اور طاقت ہوتی ہے کہ شاد اور آباد کر دیتی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بغداد شریف کی گلیوں میں ایک چور رات کے وقت چوری کی نیت سے پھر رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ امیروں کے دروازے بند ہیں، مالداروں نے اپنے اپنے مکانوں کو تالے لگائے ہوئے ہیں۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک ایسے مکان کے قریب سے ہوا جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ چور نے سوچا کہ چلو آج رات اسی مکان میں چھپتے ہیں، اور اسی برے ارادے سے اندر داخل ہو گیا۔ ابھی سامان چورانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس گھر کا مالک ابھی بیدار ہے۔ چور کو کیا معلوم تھا کہ یہ سرتاج الاولیاء حضرت غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ ہے، جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے مردان خدا کی عزت، عظمت و رفعت کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے اور قیام میں راتیں گزار دیتے ہیں۔ تو گھر کے مالک کو بیدار پا کر چور پریشان ہو گیا اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور دل میں خیال کرنے لگا کہ حضور غوث اعظم کو میرا علم نہیں،
مگر اس چور کو کیا علم تھا کہ عارفان باصفا کے نظر تو لوح محفوظ تک دیکھ لیتی ہے. کوئی سمجھے تو کیا سمجھے, کوئی جانے تو کیا جانے, کوئی سمجھے تو کیا سمجھے, کوئی جانے تو کیا جانے. دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا, دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا. بہرحال چور کا خیال تھا کہ غوث اعظم کو میرا علم نہیں, میں یہاں پر چھپا ہوا ہوں. مگر رات گزر رہی تھی. جب پچھلے پہر قریب آیا تو ایک آدمی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا, حضور فلاں علاقے کا کتب فوت ہو گیا ہے, وہاں کسی کی ڈیوٹی لگا دو. آپ نے فرمایا کہ صبح لگا دی جائے گی. اس نے کہا کہ حضور ابھی لگا دو. آپ نے فرمایا صبح کسی کو مقرر کر دیا جائے گا. اس نے کہا کہ نہیں حضور, ابھی کسی کی ڈیوٹی لگا دو تاکہ علاقے کی سلامتی خطرے میں نہ پڑ جائے. تو حضور غوث اعظم نے فرمایا اگر اتنا زیادہ جلدی ہے تو وہ ہمارے مکان کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اسے لے جاؤ. اب جو مرد خدا اس کونے میں گیا اور کہا کہ کتب السلام علیکم. وہ چور گھبرا گیا. وہ کہنے لگا جناب میں کوئی کتب نہیں ہوں, میں تو چور ہوں, میں بد ہوں, برا ہوں, چوری کی نیت سے اس مکان میں داخل ہوا ہوں. تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ بے شک تو چور ہوگا مگر نگاہ غوث اعظم نے تجھے کتب بنا دیا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو حضرات گرامی, اللہ کے ولی کی نگاہ چوروں کو کتب بنا دیتی ہے, رہزن کو رہبر کر دیتی ہے, شقی کو سعید بنا دیتی ہے, بدبخت کو نیک بخت بنا دیتی ہے.